اور میں نے سنا ہے کہ تم نے میری ویڈیو جو دیکھی ہے، تم نے میری ریکارڈنگ جو سنی ہے، تم بول رہی ہو کہ میری بہن نہیں ہے. میں تمہاری بہن نہیں ہوں. سچ بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ تم حیدر بھائی کو گندی گندی بولتی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے. اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. وہ بیچارے ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے. وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. تمہارا پیچھا تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنے بچوں کو السلام علیکم. میں سیما کی بڑی بہن. میں اپنا میسج سیما تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ سیما پلیز 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 دیکھو، ایسا مت کرو. پلیز واپس آ جاؤ. اپنے بچوں کو واپس لے کے آ جاؤ. تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، نہ کہ وہاں. تم ایسا کیوں کر رہی ہو سیما؟ دیکھو حیدر بھائی بیچارے تمہارے لیے کیا سے کیا نہیں کر رہے. وہ بیچارے اپنے بچوں کو پانے کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. تم سوچو، تم ڈرو مت. تمہیں یہاں کوئی نہیں مارے گا. تم پھر سے اپنا گھر بساؤ، واپس آ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ. پاکستان آ جاؤ، پاکستان میں رہو. وہاں نہ تمہارا مستقبل ہے، نہ تمہارے بچوں کا مستقبل ہے. اور میں نے سنا ہے کہ تم نے میری ویڈیو جو دیکھی ہے، تم نے میری ریکارڈنگ جو سنی ہے، تم بول رہی ہو کہ میری بہن نہیں ہے. میں تمہاری بہن نہیں ہوں. سچ بتاؤ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ اس کو دیکھو. تمہیں پتہ ہے نا یہ کون ہے؟ اور یہ تصویر صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے یہ فروا ہے. اس کو میں نے پالا تھا. یہ میری بیٹی تھی. تم اس کو بھی لے کے چلی گئی. تم اتنے جھوٹ کیوں بول رہی ہو سیما؟ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ. اپنے بچوں کا سوچو، اپنا مت سوچو. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تم خود سوچو. دیکھو ہمارے ابو بالکل ٹھیک تھے، لیکن ایک دن وہ ہمارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے بچوں کا کون ہے وہاں پہ؟ پلیز واپس آ جاؤ سیما. اپنے بچوں کا سوچو، فروا کا سوچو، فریا کا سوچو، منی کا سوچو، فرحان کا سوچو. تمہیں پتہ ہے نا ان کا کوئی نہیں ہے وہاں. انسان اپنوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا اور تم غیروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہو وہاں پہ. تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے. تم حیدر بھائی کو گندی گندی بولتی ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہارا شوہر ہے. اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. وہ بیچارے ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے. وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. تمہارا پیچھا تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنے بچوں کو پا کے رہیں گے. اور دیکھنا، خدا کوئی بھی ہو، کوئی بھی پاک ہستی ہو، اللہ سائیں اس کا ساتھ دیتا ہے جو سچ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے. جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ باقی انصاف ہوتا ہے. اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کہتے ہیں نا، وہ جب حق کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو سچ سارے باہر آ جاتے ہیں. تم اتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو. حیدر بھائی بیچارہ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. تم ایک بار بھاگ کے گئی تھی نا. کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم پھر بھاگ جاؤ گی؟ تمہارے بہن بھائی کا، تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے بچوں کا بھی جینا آرام ہو جائے گا. اب تم کہتی ہو کہ اگر تمہارے بچے واپس چلے جائیں گے تو تمہارے بچوں کو تمہارے گناہ کی سزا ملے گی. مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم نے گناہ کیا ہے. اور میں حکومت سے کہنا چاہوں گی کہ سیما جو بھی بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے. مجھ سے بڑھ کر اسے کون جانتا ہوگا؟ میں اس کی بہن ہوں. مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں جانتا. وہ جو بھی بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور سیما کو پتا ہے کہ یہ پروا کی تصویر صرف اس کی بہن کے واسطے ہے. اگر میں تمہاری بہن نہیں تو یہ تصویر میرے پاس کیا کر رہی ہے؟ اور ایسی بہت ساری تصویریں ہیں جو بچوں کی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں ضرور دکھاؤں گی. میں بھارت والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہن کو، میرے بچوں کو واپس پاکستان بھیجو. ان کا مستقبل اپنے باپ کے ساتھ ہے پاکستان میں. وہاں وہ کیا کریں گے؟ آج تک سیما نے بچوں کو وہاں کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ سارا دن وہاں انڈیا والے اس کو نچاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور وہ ناچتی ہے ان کے اشاروں پہ، کیونکہ وہ اس کی سے سب کچھ کروایا جا رہا ہے. وہ جو بھی کر رہی ہے اس سے وہاں کروایا جا رہا ہے. اس سے یا مارا جا رہا ہے یا پیٹا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے وہ کروایا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور میں ایک بات اور کہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سب پتا تھا، ان لوگوں نے حیدر کو کیوں نہیں بتایا جب سیما پہلے نیپال گئی تھی. تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیما کہاں گئی ہے. سیما نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے زیارت پہ. وہاں ہم بھی گئے زیارت کرنے. لاہور پاکستان کا صوبہ پنجاب میں ہے، وہ لاہور. ہم بھی وہاں گئے. ہم نے بھی بی بی رقیہ کی زیارت کی تو اس نے کہا کہ میں زیارت پہ جا رہی ہوں. تو ہم گاؤں میں تھے اور جو کہتے کہ سمیرا کے پاس بچے چھوڑ کے. سمیرا کراچی میں تو نہیں رہتی، سمیرا تو گاؤں میں رہتی ہے. تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ حیدر بھائی سے تو اس نے کبھی بھی اسے بات کرنا نہیں چھوڑی. حیدر بھائی سے کبھی بھی نہیں چھوڑی. تو حیدر بھائی کو تو وہ سب کچھ بتاتی. تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حیدر بھائی کو کچھ پتا ہے کہ کچھ نہیں پتا. دیکھیں اب جب حیدر بھائی سے سیما کا اب رابطہ نہیں ہوا تو حیدر بھائی نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ 2 دن ہو گئے سیما نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا. تو ہمیں پتا لگا. اگر پہلے بھی اگر وہ ایسا کچھ ہمیں پتا ہوتا یا حیدر بھائی کو بھی کچھ پتا ہوتا تو ہمیں ضرور خبر لگتی. حیدر بھائی ہمیں کال کر کے بتاتے کہ سیما نے اس سے رابطہ نہیں کیا. لیکن سیما تو ہمیشہ اس سے رابطہ کرتی تھی. سیما ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے. اور اگر آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا آپ لوگ چاہو گے کہ آپ کی بہن، آپ کے جو بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں جن کا کوئی نہیں اپنے ماں باپ کے سوا اس دنیا میں، کیا آپ لوگ چاہو گے کہ وہ کسی غیر ملک میں جا کے رہیں اور وہ بھی بنا ویزا کے چلی جائے اور وہ وہاں جا کے پھنس جائے؟ کیا آپ لوگوں کا دل چاہے گا جو ہم لوگ ایسا چاہیں گے کہ ہمارے بچے وہاں پھنس جائے؟ ہم کیا دشمن ہیں؟ دشمن نہیں ہیں ہم اپنے بچوں کے. وہ 4 معصوم بچے وہ ہم پہ جان چھڑکتے ہیں. میں بھارت کی میڈیا والوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ جاؤ فروا سے پوچھو ہمارے بارے میں. فروا سے پوچھو کہ پاکستان میں اس کی امی ہے. وہ بولتی ہے، وہ بولے گی کہ ہاں واقعی میری پاکستان میں امی ہے، کیونکہ اس فروا کو میں نے پالا ہے ماں کی طرح. اور فرحان کو پتہ ہے کہ اس کا باپ ہے. تمہیں پتہ ہے نا یہ کون ہے؟ اور یہ تصویر صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے یہ فروا ہے، اس کو میں نے پالا تھا، یہ میری بیٹی تھی. تم اس کو بھی لے کے چلی گئی. تم اتنے جھوٹ کیوں بول رہی ہو سیما؟ خدا کے واسطے واپس آ جاؤ. اپنے بچوں کا سوچو، اپنا مت سوچو. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. تم خود سوچو. دیکھو ہمارے ابو بالکل ٹھیک تھے، لیکن ایک دن وہ ہمارے ابو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. خدا نہ خواستہ اگر تمہیں کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے بچوں کا کون ہے وہاں پہ؟ پلیز واپس آ جاؤ سیما. اپنے بچوں کا سوچو، فروا کا سوچو، فریا کا سوچو، منی کا سوچو، فرحان کا سوچو. تمہیں پتہ ہے نا ان کا کوئی نہیں ہے وہاں. انسان اپنوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا اور تم غیروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھی ہو وہاں پہ. تمہارے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، اپنے باپ کے ساتھ ہے. اور دیکھنا خدا، مطلب کوئی بھی ہو، کوئی بھی پاک ہستی ہو، اللہ سائیں اس کا ساتھ دیتا ہے جو سچ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے. جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا اس کے ساتھ باقی انصاف ہوتا ہے. اور یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. کہتے ہیں نا وہ جب حق کی لاٹھی پڑتی ہے نا تو سچ سارے باہر آ جاتے ہیں. تم اتنے بڑے جھوٹ بولتی ہو. حیدر بھائی بیچارہ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، اس بیچارے نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. تم ایک بار بھاگ کے گئی تھی نا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم پھر بھاگ جاؤ گی؟ تمہارے بہن بھائی کا، تمہارے خاندان والوں کا، تمہارے بچوں کا بھی جینا آرام ہو جائے گا. اب تم کہتی ہو کہ اگر تمہارے بچے واپس چلے جائیں گے تو تمہارے بچوں کو تمہارے گناہ کی سزا ملے گی. مطلب تم مانتی ہو نا کہ تم نے گناہ کیا ہے. اور میں حکومت سے کہنا چاہوں گی کہ سیما جو بھی بولتی ہے جھوٹ بولتی ہے. مجھ سے بڑھ کر اسے کون جانتا ہوگا؟ میں اس کی بہن ہوں. مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی نہیں جانتا. وہ جو بھی بول رہی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور سیما کو پتا ہے کہ یہ فروا کی تصویر صرف اس کی بہن کے واسطے ہے. اگر میں تمہاری بہن نہیں تو یہ تصویر میرے پاس کیا کر رہی ہے؟ اور ایسی بہت ساری تصویریں ہیں جو بچوں کی میرے پاس ہیں، وہ بھی میں ضرور دکھاؤں گی. میں بھارت والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری بہن کو، میرے بچوں کو واپس پاکستان بھیجو. ان کا مستقبل اپنے باپ کے ساتھ ہے پاکستان میں. وہاں وہ کیا کریں گے؟ آج تک سیما نے بچوں کو وہاں کیا سکھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس وہ سارا دن وہاں انڈیا والے اس کو نچاتے ہیں.
اس کو نچاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، اور وہ ناچتی ہے ان کے اشاروں پہ، کیونکہ وہ اس کی سے سب کچھ کروایا جا رہا ہے، وہ جو بھی کر رہی ہے اس سے وہاں کروایا جا رہا ہے، اس سے یا مارا جا رہا ہے یا پیٹا جا رہا ہے، کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے وہ کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں ایک بات اور کہوں گی کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سب پتا تھا، ان لوگوں نے حیدر کو کیوں نہیں بتایا جب سیما پہلے نیپال گئی تھی۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ سیما کہاں گئی ہے، سیما نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لاہور جا رہی ہے زیارت پہ، وہاں ہم بھی گئے زیارت کرنے، لاہور پاکستان کا صوبہ پنجاب میں ہے وہ لاہور، ہم بھی وہاں گئے، ہم نے بھی بی بی رقیہ کی زیارت کی، تو اس نے کہا کہ میں زیارت پہ جا رہی ہوں، تو ہم گاؤں میں تھے، اور جو کہتے کہ سمیرا کے پاس بچے چھوڑ کے، سمیرا کراچی میں تو نہیں رہتی، سمیرا تو گاؤں میں رہتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ حیدر بھائی سے تو اس نے کبھی بھی اسے بات کرنا نہیں چھوڑی، حیدر بھائی سے کبھی بھی نہیں چھوڑی، تو حیدر بھائی کو تو وہ سب کچھ بتاتی، تو ہمیں کیا پتا تھا کہ حیدر بھائی کو کچھ پتا ہے کہ کچھ نہیں پتا۔ دیکھیں اب جب حیدر بھائی سے سیما کا اب رابطہ نہیں ہوا، تو حیدر بھائی نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ 2 دن ہو گئے سیما نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تو ہمیں پتہ لگا۔ اگر پہلے بھی اگر وہ ایسا کچھ ہمیں پتا ہوتا یا حیدر بھائی کو بھی کچھ پتا ہوتا تو ہمیں ضرور خبر لگتی، حیدر بھائی ہمیں کال کر کے بتاتے کہ سیما نے اس سے رابطہ نہیں کیا، لیکن سیما تو ہمیشہ اس سے رابطہ کرتی تھی، سیما ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہے۔